آقا نے بالوں کو دیا، صحابہ کو دیا، اور دوسرا کام میرے آقا نے حجۃ الوداع اور آخری عمرے کے موقع پہ میرے آقا نے یہ کیا کہ جس وقت آئے بحیر زمزم پہ اور زمزم کا پانی پیا، ڈول نکالا صحابی نے، ابن عباس موجود، عمر، ابو بکر، علی، عثمان موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول کے ساتھ منہ لگایا اور ڈول سے منہ لگا کے خوب پیا جتنا پی سکتے تھے، لیکن ڈول زہر بڑا ہوتا ہے، اس بڑے ڈول سے منہ لگایا۔ صحابہ منتظر ہیں، دودھ پیا کرتے تھے، دائیں طرف سے دے دیا کرتے تھے تم پی لو، پانی پیا کرتے تھے، بچا ہوا دے دیا کرتے تھے تم پی لو، لیکن آج تو شان بکھری اور نرالی ہے، میرے آقا نے منہ لگایا ڈول سے، کیسا منظر ہوگا، اور پانی پی کر اب یہ پانی دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، تو پی لے تو پی لے، نہ آج پینے کا نہیں کہا، بلکہ کہا ابو بکر اس کو پکڑو اور اس کو زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دو، اس کو زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دو۔ میرے آقا یہ کیا ہوا، یہ آپ کے ساتھی ہیں، یہ آپ کے دوست ہیں، ان کو پلا دیجیے، اگر یہ پی گئے تو آپ کا بچا ہوا پیے گے، ہمیشہ پیتے ہیں۔ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، میرے آقا نے حج کے خطبے میں کہہ دیا تھا کہ آج میں تمہیں نظر آ رہا ہوں، اگلے سال نظر نہیں آؤں گا، اگلے سال میں نہیں ہوں گا۔ جب آقا نے یہ بات فرمائی عمر رونے لگے، عمر کی آنکھوں سے آنسو آئے کہ رسول اللہ کا یہ آخری سفر حج ہے، اس کے بعد نظر نہیں آئیں گے، چلے جائیں گے۔ میرے آقا جب یہ کہہ چکے ہیں، اب میرے آقا پانی پی کے کہتے ہیں یہ بچا ہوا پانی زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دو۔ یا رسول اللہ کیوں، ان کو کیوں نہیں پلاتے؟ فرمایا یہ تو پیتے رہتے ہیں، میں آنے والی امت کے لیے یہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، میرا 14 صدیوں بعد کا امتی آئے گا اور زمزم کے کنویں پہ کھڑے ہو کے جب پانی پیے گا فخر سے کہے گا میں وہ زمزم پیتا ہوں جو زمزم اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا، اور وہ زمزم پیتا ہوں جو آقا کے منہ سے بچا تھا، جو آقا کے منہ سے بچا تھا۔ آج زمزم پینے والا یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا زمزم پیتا ہوں، اور یہ نیت بھی کر سکتا ہے کہ چونکہ اس میں میرے آقا کی زبان کا جھوٹا پڑا ہوا ہے اور آقا کی زبان کا بچا ہوا پڑا ہوا ہے، اس لیے میں جو زمزم پیتا ہوں یہ زمزم رسول اللہ کے منہ کا بچا ہوا ہے۔ میں اس بات پر ایک بات اور کہتا ہوں کہ جس وقت آقا نے یہ بچا ہوا پانی ڈلوایا، اور حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، بتائیے آقا اس برکت کے قائل تھے یا نہیں تھے؟ اگر پانی میں برکت نہ ہوتی تو پھر میرے آقا واپس کیوں ڈلواتے؟ اگر کسی کے منہ کے جھوٹے میں، پھر میرے آقا نے تو یوں فرمایا کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، کوئی اس نے پیا نہیں اس کو گرا دو۔ ہندوؤں کے ساتھ میل ملاپ کی وجہ سے ہمارے اندر دو باتیں آئی ہیں، ایک بات ہم روٹی اکٹھے بیٹھ کر کھانا ہم بھی بعض دفعہ مایوس سمجھتے ہیں، اگر اکٹھے بیٹھ کے بھی کھاتے ہیں نا تو ہم کس طرح کھاتے ہیں، اس کی پلیٹ الگ ہے، اس کی پلیٹ الگ ہے، اس کی پلیٹ الگ ہے، الگ الگ پلیٹ لے لی، جبکہ میرے آقا کا یہ طریقہ نہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، الگ پلیٹ میں کھانا، الگ الگ کھانا، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جتنا بڑا طباق ہو برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے، جتنا بڑا برتن ہو برکت اتنی زیادہ۔ اور دوسری بات ہمارے اندر یہ آئی ہے کہ ہم دوسرے کا بچا ہوا پینے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور گرا دیتے ہیں، پانی گلاس میں پڑو وہ گرا دو اور ڈالو، یہ گرا دو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچا ہوا پینا یہ جو ہے وہ بیکورڈ لوگوں کا کام ہے، دقیانوس لوگوں کا کام ہے، اور یہ پرانے لوگوں کا پانی بہت زیادہ ہے، تھوڑا تو نہیں ہے، یہ گرا دو اور ڈال دو۔ نہیں، آپ گرا دیں گے اپنے آقا کی ایک حدیث کی، آپ سنت کے خلاف چلیں گے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا مسلمان کے بچے ہوئے جھوٹے کے اندر شفا ہوا کرتی ہے، شفا ہوتی ہے۔ جب سے ہم نے یہ چیز چھوڑی بیماریاں عام ہو گئی ہیں، اگر اسی نیت کے ساتھ ہم اگر دوسرے مسلمان کا جھوٹا پانی پینا شروع کر دیں بیماریاں خود بخود ختم ہوں گی۔ میرے آقا نے یہ زمزم کے چشمے پہ پانی ڈلوایا اور کہا کہ آخری آنے والی امت یہ اس طرح جب پانی پیے گی میرے منہ کا جھوٹا ان کو مل جائے گا۔ جس وقت یہ ہو گیا بادشاہ منڈوا لیے، عمرہ پورا ہو گیا۔